انداز پیش ہو تاکہ میری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے میرے سر کے تاج، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ روزی کے لیے۔ تو علامہ صبوری لکھتے ہیں وہ خاتون جیسے ظہر کا ٹائم ہوا، فرمایا کہ اس کو ناشتہ کرا کے اپنے شوہر کو کام سے روانہ کر دیا ہے، بچہ گود کے اندر ہے۔ وہ خاتون نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ گئی، اس نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا اس نے اللہ کا قرآن گھر میں کھول لیا، فرمایا عصر تک قرآن کی تلاوت کرتی رہی، نماز ادا کی۔ تو فرمایا کہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لی، قرآن بھی پڑھ لیا۔ عصر کی نماز کا جب وقت ہوا، وضو فرمایا تو نماز ادا کی۔ گھر پر آتا نہیں تھا، پڑوسی میں جا کر قرض کے طور پہ، امانت کے طور پہ ڈالے کرئی، آ کر روٹیاں بنائی، کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرتے کرتے ابھی کچھ روٹیاں تندور میں تھی، کچھ آٹے کے پیڑے تھے۔ جیسے مغرب کی اذان کا وقت ہوا، اس خاتون نے سارا نظام چھوڑ کر تا مسجد سے آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو حکم بڑا کرے پہلے اس کے حکم کو مانو۔ باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے، اولاد کو اس لیے کہا جاتا ہے تمہارا باپ بڑا ہے، باپ کے اشارے کرنے پر کام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ باپ کی اتنی تعظیم کا نظام بنایا گیا۔ تو اتنے میں فرمایا کہ اس خاتون نے نماز کی بند کی باندھی، جیسے مصلی پہ کھڑی ہوئی اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ فرمایا کہ ثنا پڑھتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورت ملی، ایک رکعت مکمل کی۔ جیسی دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ بچہ ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر مصلی پہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ بچہ ماں کے مصلی سے دور چلا گیا۔ تو جیسے دور گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ کے بندی تو نماز پڑھ رہی ہے، اتنی لمبا قیام کر رہی ہے، لمبا سجدہ کر رہی ہے، تندور گھر میں جل رہا ہے، آگ اس کے اندر ہے، تندور کھلا ہوا ہے، معصوم بچہ ہے، تو نماز کی پرواہ تو کر رہی ہے لیکن بچے کی پرواہ۔ جیسے اس نے یہ نماز کے اندر وسوسے آئے، کیونکہ اکیلی تنہا گھر میں تھی اور کوئی نہیں تھا، بچہ چھوٹا سا معصوم تھا۔ علامہ صفوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں جیسے اس خاتون نے نماز کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا، شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور وہ ہر جیسے وسوسہ آتے کہتی مولا نماز تیری اور بیٹا بھی تیرا، میں بھی تیری۔ یہ فوراً وسوسے پر ارادہ کر لیتی۔ جب اس نے 3 رکعتیں مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد، نماز کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہر فرض نماز کے بعد اگر میرا کوئی امتی ہے، اگر میری امت میں سے کوئی میری ماں اور بیٹی ہے جو آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد کملی والے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، صفا نیزے پہ سورج ہوگا، فرمایا کہ کوئی چھتری نہیں ہوگی، کوئی سایہ دار، فرمایا شامیانہ نہیں ہوگا، جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ کریم قیامت کے دن ہر فرض پڑھنے والے کے اوپر جس نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کریم آیت الکرسی کوئی چھتری نما بنا کے اس کے سر پہ لگا دے گا۔
اس کے سر پر آیت الکرسی نماز کے بعد حکم ہے فرض نماز کے بعد پڑھا کرو. اس نے وہ پڑھی آرام سے. پڑھنے کے بعد قرآن کے اندر ایک آیات ہے, فرمایا فرض نماز کے بعد وہ آیات بھی پڑھو. تو جب وہ آیات پڑھو گے تو آیات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ اللہ کے رسول کے میلاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ اس خاتون کیونکہ وضاحت بھی پڑے ہوئے ہیں, بچہ بھی وسوسہ ڈال رہا ہے, اس نے وہ آیات کون سی ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیات, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیات پڑھی. پڑھنے کے بعد بچہ مڑ کر سلام پھیر کے نہیں دیکھا, بچے کو بھی دیکھوں, کیونکہ جو عبادت کا مزہ جس کو آ جاتا ہے فرض نماز کے بعد تمام تسبیحات تمام وظائف مکمل کر کے پھر وہ بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اطمینان سے دعا مانگتا ہے. پھر اس نے تسبیح فاطمہ پڑھی, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد جب وہ بقیہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو پھر وسوسے آنا شروع ہوئے. مکمل نماز کرنے کے بعد دیکھا تو وہ بچہ گھر کے آنگن میں نظر نہ آیا, وہ بچہ نظر نہ آیا. آخر کار دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتی دوڑتی کیا دیکھتی ہے, شیطان لعین نے اس کے بچے کو اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. جیسے وہ عورت خاتون دوڑتی ہوئی آئی, کیا دیکھتی ہے پورا تنور آگ سے بھرا ہوا ہے, دائیں طرف آگ جل رہی ہے. تو اللہ پاک نے بچے کے ہاتھ میں جو انگارہ تھا فرمایا بچے کے کھلونے بنا دیے. دائیں بائیں اللہ نے فرمایا کہ اس کو باغیچہ بنا دیا, پھول کا دستہ بنا دیا. فرمایا کہ بچہ تندور میں جا کر اپنی چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کیونکہ فرمایا کہ آواز قدرت علامہ صفوری لکھتے ہیں جب بندہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ پاک اس کی حفاظت, اس کی اولاد کی حفاظت بھی خدا خود فرماتا ہے. فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت فرمائی. بچہ تندور میں ہے, اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ جلدی بجھ جا. فرمایا کہ یہ میری بندی میری نماز پڑھ رہی ہے, اس نماز کے صدقے آج اس بچے کو چلتے ہوئے تندور میں فرمایا کہ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن اس آگ نے بچے کے کپڑوں تک بھی تپش گرم نہ پہنچی, بچہ سکون میں رہا. تو علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا اس عورت کے عمل کو پوچھنے کے لیے کہ تندور کے اندر آ کر واقعی دیکھا روٹیاں تندور میں لگی ہوئی ہیں, تندور گرم ہے, لیکن بچے والی جگہ پہ وہ یعنی اللہ پاک نے اس کو ایک باغ بنا دیا ہے اور پھل بچے کے ہاتھ میں ہیں, اور جنتی باغ بنا کر بچے کو جنتی گہوارے میں بٹھا دیا. تو فرمایا یہ نماز کی برکت ہے. تو فرمایا کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اور خود ہم گھر میں 5 ٹائم نماز پڑھیں تو یہ تو دنیا کی آگ ہے جو بچے کو نہیں جلا سکتی, آخرت میں فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی بندہ مومن کو نہیں جلا سکتی. آج ہم فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہو اور نماز بچے کے اوپر فرض ہو, ہم ماں باپ کیا کہتے ہیں, سونے دو, رات لیٹ سے سویا ہے, دیر سے سویا ہے. تو ہم اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں, نماز کے لیے اس کو اٹھاتے نہیں, کہتے ہیں سونے دو, دیر سے سویا تھا. ایمان سے بتاؤ, صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے مثلا کیڑا ہے, اگر کیڑا آگ میں تمہارے سامنے گرے اور وہ کیڑا آگ سے جل رہا ہو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, صوفیہ فرماتے برداشت کرو گے؟
جاندار چیزیں آگ میں جل رہی ہے، کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کرے گا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں جیسے ایک جاندار چیز کو مثلا چوٹی ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کوئی چیز ہے وہ آگ میں جل رہی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے جلنا، فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ آج اگر نماز کا حکم نہیں دو گے، قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے آنکھوں کے سامنے جلائی جائے گی۔ تو جب ہم ایک کیڑے کو جلنا پسند نہیں کرتے تو اپنی اولاد کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنا کیسا پسند کریں گے؟ تو فرمایا اس لیے حکم دیا ہے کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا عادی بنا، ان کو بھی نماز کا حکم دے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر شیطان کا گھر ہے، اور جس گھر میں نماز ہے اس گھر میں خدا اور مصطفیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اس گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ تو فرمایا تو منصبی شریف کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہر بندہ ایک شخص کو نماز کا حکم دیتا، اس نے پوری زندگی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر امام مسجد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فلاں علاقے کا فلاں محلے کا بڑا بندہ ہے، سارا سال بیٹھا رہتا ہے، نماز کو نہیں آتا، یہاں تک کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ بھی آ جائے تو اس میں بھی شریک نہیں ہوتا، اس میں بھی شریک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہر بندہ تھک ہار کر اس نے کسی کی نہ مانی۔ کہا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اور تکبر کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر اگر عبادت کا ہو تو یہ بھی خدا کو ناپسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص نے 80 سال عبادت کی، اور وہ